اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 مارچ 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 سے کریں گے۔ آج کے درس کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ پچھلی آیات کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں، کیونکہ قرآن ایک مربوط کتاب ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا اپنے سے پچھلی آیت سے یا اس کے سیاق و سباق سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ہم جو قرآن کے ترجمے کے اندر غلطی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کے درمیان سے کوئی آیت اٹھا کر اور اس سے مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سیاق و سباق کا جائزہ ہی نہیں لیتے۔ میں اس پر بھی پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سیاق و سباق کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر تو کسی کی کوئی بات بھی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ سوال سن لیا، جواب معلوم نہ کر سکے، جواب سن لیا، سوال معلوم نہ کر سکے، اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کلیئر ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ مختلف باتوں کو مختلف پیرائے سے پیش کیا جا رہا ہے، سیاق و سباق سے کاٹ کر کسی چیز کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ جب آپ سیاق و سباق سے کاٹ کر دلیل بنائیں گے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ پیچھے کیا کلام چل رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ رکھ کر میں اس کلام کو دیکھتا تو شاید اس کا مفہوم کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا۔ اس کی کئی مثالیں قرآن سے دی جا سکتی ہیں جس کو بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ تو مربوط قرآن کو پڑھیں گے، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے لیے قول میں وصل کیا ہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑ دینا، وصل، جس سے وصال، ایصال ثواب بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ فصل نہیں ہے قرآن کے اندر، جدائی نہیں ہے کہ ایک بے ربط مضمون قرآن کے اندر بیان کیا جائے۔ یہ بڑا ہی اہم بات ہے۔ بے ربط قرآن کے اندر مضمون کو بیان نہیں کیا گیا، مربوط بیان ہے اور وصل ہے قرآن کے اندر۔ تو آپ دیکھیے گا کہ پچھلی آیات سے کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیات کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی وحی سے ہی دشمنی کر بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان کیا تھا کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہ جبریل کے دشمن بن گئے، کہ جبریل نے وحی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ پر کیوں نازل فرمائی؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک قومیت کا معاملہ چل رہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں اور ہم بڑے اونچے خاندان ہمارا چلا آ رہا ہے، مسلسل ہمارے ہاں نبوت جاری ہے، مسلسل کتب کا نزول جاری ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ہمارے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ کسی اور کا کیا حق ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کون ہوتا ہے جو کسی اور میں سے چن لے؟ ہم میں سے چنے؟ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، اللہ کے بندوں کے بیٹے ہیں۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہی ہے نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے بچے تو ہم لوگ ہیں، بیٹے ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ تو نبوت تو ہمارے اندر ہی جاری رہنی چاہیے۔ تو اب انہوں نے مختلف باتیں بنانا شروع کی، جیسے کہ ہم باتیں بناتے ہیں۔ جبریل غلطی سے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی طرف وحی لے گئے ہیں، کیوں لے گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ دشمنی تمہاری جبریل سے ہی نہیں بلکہ تمہاری دشمنی تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اتارنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ غلط ہوا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غلطی صادر ہوئی ہے۔ یہ غلطی جبریل کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جبریل کی کیا مجال ہے کہ وہ آسمان سے اللہ کے حکم کے بغیر وہی کسی کو لا کر دے دے؟ وہ تو حکم کا محتاج ہے۔ تو غلطی اگر آپ جبریل کی کہہ رہے ہیں، جبریل سے دشمنی ثابت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی دشمنی اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جو اس وحی کے اندر شامل ہے اس سب سے ہے۔ ان کے اندر کون کون ہے؟ للہ و ملائکتہ و رسلہ، پھر تو دشمنی پھر اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور فرشتوں سے بھی ہے اور رسولہ اور اس کے رسولوں سے بھی ہے۔
وہ جبریل سے بھی ہے، وہ میکال سے بھی ہے، پھر دشمنی آپ کی پورے سسٹم سے ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اور اگر آپ دشمنی سسٹم سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام سے کر رہے ہیں، نبوت کے سلسلے سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی آپ سے دشمنی ہے۔ یہ جواب ہے، دشمنی کریں گے تو دشمنی ملے گی، آگے بڑھ کر مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد کی جائے گی۔ یہ عربی زبان کے اندر ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ اس جواب کی کئی مثالیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، تمہارے مذاق کا جواب مذاق کی صورت میں ہی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذاق کر رہا ہے، یہ جواباً ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسا عمل کرو گے نتیجہ ویسے ہی برآمد ہوگا۔ مذاق اڑاؤ گے تو اللہ کا قانون تمہارا مذاق اڑائے گا، وہ بتائے گا تمہیں کہ تم غلطی کے اوپر ہو، وہ ثابت کر دے گا کہ تم جو مذاق اڑا رہے تھے تم غلط تھے، پھر قانون مذاق اڑائے گا۔ اللہ جب کہتا ہے نا اللہ یستہزئ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات آگے کوئی ہنسی مذاق کر رہی، ٹھٹے کر رہی ہے۔ اللہ جب کہتا ہے دنیا کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون ان کا مذاق اڑائے گا، ثابت کر دے گا کہ ذلیل تھے، ثابت کر دے گا کہ غلط باطل واسطے کے اوپر تھے۔ ذلیل کا مطلب کمزور تھے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا قانون ان کا دشمن بن چکا ہے۔ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے پھر وہ ہدایت اب ان کو نصیب نہیں ہونے والی۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ ایک مرتبہ پھر میں یاد دلا دوں، ہم یہاں پر بنی اسرائیل کی ان حرکات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو حرکتیں وہ کرتے آ رہے تھے۔ مسلسل انبیاء کو جھٹلانا، ان کے قتل کے درپے ہو جانا، اور پھر بعد میں یہ دعویٰ کرنا کہ اگر ہمارے پاس وحی آ جائے گی تو ہم اس وحی کے سب سے بڑے مددگار بنیں گے، اور جب عیسیٰ ان کے پاس وحی لے کر آیا تو سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، انہی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 100، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی عہد و پیمان کیا، سب شامل تھے اس کے اندر، عاہدہ کے اندر باہمی معاملات شامل ہوتے ہیں۔ نبذہ، نبذہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو پس پش ڈال دینا، بیکار سمجھ کے پھینک دینا، یہ اس کے بنیادی معنی ہے نبذہ۔ فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو بالکل بیکار سمجھ کے وعدے کو کہا کہ یہ تو وعدہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اور اٹھا کے اس نے پٹخ دیا۔ نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر طبقہ ایمان لاتا ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف زبانی دعوے دار بنتے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ بات پھر وہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا، آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کا نام نہیں لے رہا، بالکل واضح بات ہے رسول، کیونکہ شخصیت کی بات کرے گا تو پھر وہ والی بات آئے گی کہ ٹھیک ہے یہ شخصیت کسی اور زبان میں کسی اور گھرانے سے آئی ہے تو ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کیونکہ رسول تو اس صفت کا نام ہے اس شخص کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے رسالت، تو رسول جب آیا اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، اب ظاہر ہے جب رسول کا ذکر فرمایا ہے تو رسول جو ہے یہ اس کی صفت ہے اس شخص کی جس کی وجہ سے وہ متصف ہے رسالت کے ساتھ۔ تو رسول جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو فوراً سے اس نے کیا کیا، مصدق لما معہم، تو اس نے ان کے پاس جو پہلے سے چیزیں موجود تھیں، جو پہلے سے روایات چلی آ رہی تھیں، کیونکہ یہ قرآن یہ دین کوئی نئی چیز نہیں تھی جو پہلے سے موجود نہ ہو، اس دنیا کے اندر وہ حصہ بن چکی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اندر تبدیلی کر دی جائے یا اس کی جگہ کوئی متبادل چیز لا کر پیش کر دی جائے،
لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا, یہ بنیادی بات یاد رکھیں. ہمارے ہاں تو دین اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مکمل طور پہ ہی ختم ہو چکا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. کچھ نہ کچھ باقیات رہ جاتی ہیں. ان باقیات کی تصحیحات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا نزول ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ذکر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. ہم نے جو پیغام دیے تو فخلف، ان پیغام دینے والوں کے بعد ایک جماعت تیار ہوئی. ان جماعت کے بعد فخلف من بعدہم، ایک اور جماعت آئی. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو انہوں نے صلات کو ضائع کر دیا. آپ اگر اس الفاظ کے اوپر غور کر لیں گے نا، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز صلات کو ضائع کر دیا. یعنی کہ یہ ان کا کام تھا کہ صلات کو ضائع، کہ صلات ضائع نہیں ہوئی. یعنی کہ صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ کے پیغام مکمل طور پر مٹ نہیں جاتے ہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ باقیات رہتی ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں یا ان کے متبادل چیزیں لا کر پیش کر دی جاتی ہیں. تو مصدق لما معہم، ظاہر ہے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ باقیات رہ گئی تھیں، تو ان کی تصدیق کرنے والا، دیکھو تمہارے پاس بھی یہ کتاب، یہ پیغام ایسے آیا تھا، ان میں سے یہ باتیں دیکھو خود میچ کر رہی ہیں. مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. اب آپ دیکھیے اوپر سے ضمیریں چل رہی تھی غائب کی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. کلام کا آپ تصریف دیکھیں، اوپر سے غائب کی ضمیریں چلی آ رہی تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے فوراً یہاں پر فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیں کتاب جن کو دی گئی تھی انہوں نے، ان میں سے ایک گروہ نے پٹخ دیا، اس کو بیکار سمجھ کے سائڈ کر دیا. اس بات کی خود وضاحت قرآن نے کر دی ہے کہ انہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب والے تھے. یعنی کہ یہ معاملات شروع سے چلے آ رہے ہیں. کتاب والوں نے، ان میں سے ایک گروہ تھا جس نے اس کو پٹخ دیا اور سائڈ کر دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب ان کے پرے ہو گئی. وراء ظہور عربی زبان میں ظہور ظاہرن کی جمع ہے. ظاہرن کہتے ہیں کمر کو. جب آپ کسی چیز کو پرے پھینک دیتے ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے اور اس کو اٹھا کے پٹخ دیا ہے. آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب ان کے پیٹھوں کے پیچھے رہ گئی. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کہاں پر ہے، اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں ہے. کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہ وہی کیفیت ہے جو ہر زمانے میں انسانوں کو پیش آتی رہی ہے. کتاب اللہ کو مکمل طور پر پس پش ڈال دیا جاتا ہے. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور کیفیت کیا ہوتی ہے کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کہاں ہے، اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں، اللہ کی کتاب کے اندر کیا معاملات لکھے ہوئے ہیں، ان کو اس بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہوتی ہے. وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور ہمارے یہاں بھی آج کتاب اللہ کے ساتھ یہی ظلم کیا گیا ہے. کتاب اللہ کے بارے میں ہمارے صرف یہ تو معلوم ہے کہ کتاب اللہ ہے، لیکن ہمیشہ ہماری پیٹھ کے پیچھے ہی ہوتی ہے. ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی اس کو سامنے رکھا ہی نہیں جاتا ہے، سامنے پیش کیا ہی نہیں جاتا ہے. سامنے جو پیش کیا جاتا ہے وہ کتاب اللہ کے علاوہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کأنہم لا یعلمون، ان کو کتاب اللہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتاب اللہ کس مقصد کے لیے آئی تھی. کتاب اللہ صرف ثواب کی کتاب بن جاتی ہے، کتاب اللہ صرف مردوں پر بخشوانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. کتاب اللہ کے بارے میں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر کتنی نیکیاں ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس ورڈ جو حروف کا مجموعہ ہے اس کا معنی کیا ہے، اور اس جملے کا جو الفاظ کا مجموعہ ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اور آپ اس کے اندر ایک کمال اور بھی دیکھ لیجئے
کہ ہر حرف کے اوپر نیکی تو مل رہی ہے، لیکن ان تمام الفاظوں کا جو حروف کا مجموعہ ہے ان میں سے بھی چند ہی الفاظ ہیں جو اس شرف کے حامل ہیں کہ اس میں آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ وہ روایت حدیث سے پیش کر دیا کہ ایک حرف پڑھا تو وہ ایک حرف الف ایک حرف ہے، وہ لام ایک حرف ہے، وہ میم ایک حرف ہے، اور یہ 3 حروف کا مجموعہ جو ہے وہ آپ کو 30 نیکیاں دلوا رہا ہے، تو آپ شاید اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں پورے قرآن کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی غلط فہمی اپنے اندر پیدا مت کریں۔ یہ بڑے کھلاڑی ہیں، انہوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے نا اس میں 10 نیکیاں یہ والی ہیں، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ایک نارمل ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ ابلیس کا نام بھی قرآن کے اندر آیا ہے، پڑھتے رہیں ابلیس، وہ مانتے رہیں آپ کی 10 نیکیاں مجھے مل رہی ہیں۔ شیطان کا نام بھی تو قرآن میں آیا ہے، کرتے رہیں شیطان کی بات، وہ کہتے رہیں تسبیح پڑھتے رہیں شیطان شیطان شیطان۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تسبیح بھی تو ہم قرآن کی آیت سے پڑھتے ہیں نا، اس کی بھی نیکیاں شمار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شیطان کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے اور کہے کہ شیطان تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، لاؤ 10 نیکیوں والا ثواب، تو وہاں تو بڑے متنفر ہو جائیں گے، وہاں تو پھر وہ روایت حدیث بھی سائڈ میں ہو جائے گی اور پھر تخصیص آ جائے گی، نہیں شیطان والی آیت جو ہے اس کی تو 10 نیکیاں کیسے شمار کر رہے ہو؟ شیطان کی تسبیح پڑھ کیوں رہے ہو؟ تو بھائی قرآن کی آیت تو شیطان بھی ہے۔ کوئی کھڑا ہو کے اور فرعون کی اور ابلیس کی اور حامان کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے اور کہے کہ دیکھو یہ بھی تو قرآن کی آیات ہیں، اب ثابت کرتے ہو 10 نیکیوں والا ثواب۔ ابلیس کے حمزہ کی 10 نیکیاں اور با کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، یا کی 10 نیکیاں اور سین کی 10 نیکیاں، تو 60-70 نیکیاں تو ابلیس کی تسبیح سے بن جائیں گی۔ یہ تخصیص کون کرے گا؟ اس تخصیص کا جو ہے یہ ٹھیکیدار کس کو بنایا گیا ہے؟ مولویوں کو، اپنے علماء کو، یا اپنے ذہن کو، یا اپنی خواہش کو؟ جو مجھے پسند ہے اس پر تو مجھے 10 لاکھ نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، اس کے وظیفے بنا کر میں 10 لاکھ نیکیاں بھی حاصل کر لیتا ہوں، لیکن جو مجھے پسند نہیں ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط کہہ گیا ہوں، شاید مجھے یہ شاید خیال ہی نہیں رہا کہ ابلیس کا لفظ بھی قرآن کے اندر آیا ہے۔ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ پھر ابلیس کا لفظ پڑھنے کے بعد جو مجھے 60 نیکیاں مل رہی ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ میں اگر ابلیس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دوں تو یہ جائز قرار دو گے یا نہیں دو گے؟ وہاں فوراً آپ دیکھیے گا کہ ناجائز کہنے والے کتنے کھڑے ہو جائیں گے، جو وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے، وہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور جہاں تیرا مقام ہے وہاں رک جائیو، آخری حرف جو ہے۔ تو میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، ابلیس و شیطان اور شیاطین، فرعون، حامان۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کس درجہ جو ہے وہ اصول میں تضاد پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر اور تخصیص کر دی جاتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لی ہے تو پھر آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور سورہ مزمل پڑھ لی ہے تو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ جب کلام کرنے والے کی ذات ایک ہے تو کلام کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہو آپ کلام میں فرق کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں فرق کر رہے ہیں آپ۔ جتنا درجہ اس ذات کا ہے اتنا ہی درجہ اس کے کلام کا ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سورہ یاسین کا درجہ زیادہ ہے اور سورہ مزمل کا درجہ زیادہ ہے؟ سورہ واقعہ تو مجھے بھوک سے بچا کے رہے گی، اگر میں نے مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیا ہے تو اب تو مجھے فاقہ کشی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھ لی ہے میں نے تو میرے گھر کے اندر برائیاں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ فرق کر رکھا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے بچائیں گی، یہ چیزیں جو ہیں اس سے بچائیں گی، اور جہاں جہاں حکم آئے ہیں، جہاں جہاں حکمت پنہاں رکھی ہوئی ہے، جہاں جہاں ان کو ڈرایا گیا ہے، ان آیات کی نہ تو تسبیحات کرتے ہیں، ان آیات کو نہ تو پڑھ کر کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، صرف خود ساختہ فضیلتیں بیان کر رکھی ہیں۔ تو کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ تو آپ کے بھی پیچھے ہے، کأنہم لا یعلمون، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔